اولاد کا ہر کہنا بھی نہ مانے. اولاد کو بگاڑنے میں والدین کا ایک یہ غلط قدم بھی ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کا ہر کہنا مانتے ہیں. تو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی تربیت ایسی ہو چکی ہوتی ہے، اب اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری ہر بات اللہ بھی مانے. تو یہ تو اللہ کے فیصلوں کے بھی خلاف ہے. اللہ کبھی مسلمان کی دعا کو قبول کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، کبھی اس کی خواہش کو پورا کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا. تو والد بچپن میں اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرے کہ اس کا ذہن ایسا بنائے کہ بیٹا دنیا میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی. اگر چاہتے ہو ہر خواہش پوری ہو تو پھر دنیا میں ایسے کام کرو کہ قیامت کے دن اللہ اعمال کے نتیجے میں جنت دے دے، جو مانگو گے اللہ عطا فرما دے گا. تو دنیا میں ہر خواہش ہر بندے کی پوری نہیں ہوتی، چاہے وقت کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، یا ایک عام جھونپڑی میں رہنے والا ہو. کچھ اللہ عطا فرماتا ہے، کچھ روک دیتا ہے. اگر اللہ ہر چیز ہی دیتا رہے تو پھر اس کو خدا کون کہے گا؟ وہ یہ بھی تو بتاتا ہے کہ میں تم سے اوپر ہوں، تمہارا رب ہوں، میں چاہوں تو عطا کروں، چاہوں تو نہ کروں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا نا کہ اے علی یہ بتاؤ تمہیں اللہ کی معرفت کیسے ملی، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. یعنی میں پختہ ارادہ کر لیتا ہوں، عزم کر لیتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، لیکن اللہ میرا وہ کام توڑ کر بتاتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں. اے علی تو نے تو پختہ ارادہ کر لیا تھا نا، لیکن تجھ سے اوپر بھی کوئی طاقت موجود ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا مجھے رب کی معرفت ایسے حاصل ہوئی، میں نے اپنے پختہ عزائم کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ سارا کام، سارا بندوبست ہو چکا ہوتا تھا، اللہ اگر نہ چاہے تو وہ کام نہیں ہونے دیتا. تو اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ کبھی ان کا کوئی کسی خواہش کو پورا نہ کرنے میں بھی زور لگائیں، تاکہ بڑے ہو کر ان کی تربیت ایسی ہو چکی ہو کہ کبھی بندے کی خواہش پوری ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی. یہ بھی ایک لازم حصہ ہے.